بیسکلی ہوتا ہے کیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کے اندر ہمیں لبرلزم کہہ لو، اس کو آزادی فکر کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، آج کل بڑی تیز سے جو چیز چل رہی ہے نا کہ اپنے جو ہمارے دین کے بڑے ہیں، چلو میں کہتا ہوں ایک تو دین کے بڑے ہیں جنہوں نے صرف دین کا اپنے آپ کو ایک اسٹیمپ لگائی ہوئی، میں دیندار ہوں، لیکن وہ دیندار کا اسٹیمپ لگا کے کہتے ہیں میں تم پہ نماز معاف، روزہ معاف، چندے لاؤ، نذرانے لاؤ، سجدے کرو، ہمارے ہاتھ چومو، پاؤں چومو، اور وہ چرس پینے بھنگ پی رہے ہیں، ان کو تو میں بھی ڈسکریج کرتا ہوں، ساری سوسائٹی اسلام بھی ڈسکریج کرتا ہے، لیکن ایک وہ تھاٹ ہے کہ وہ یعنی اسکول آف تھاٹ جس کو کہہ لیں، جیسے سیاستہ کے ائمہ بخاری، مسلم، ترمذی شریف وغیرہ ہو گئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابرین، ان کی جو پوری بنائی ہوئی ایک پورے اسلام کے قلعے کی مضبوط دیوار ہے، وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسا ان کو منہدم کیا جا رہا ہے، سب کو ایک ذہنی طور پر آزاد کیا جا رہا ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے اپنی چوائس کے مطابق بائی چوائس ہم دین پہ چلیں، جو چیز اچھی لگے پک کر لو، جو چیز بری لگے اس کو اگنور کر دو، جو اپنے مائنڈ کو سیٹ کرے اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ آپ کو میوزک اچھا لگ رہا ہے، آپ میوزک کو ایڈجسٹ کر لو اسلام کے اوپر کہ ہاں اسلام میں کوئی اس کا حرج نہیں، کوئی مذاق نہیں، آپ کو کلین شیو ہونا ہے تو آپ وہ بھائی اسلام میں تو داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی فلم بھی بنی تھی تو اس کے اندر ڈائلاگ آیا تھا کہ بھائی جو ہے نا وہ اسلام جو ہے نا وہ اسلام میں داڑھی، اسلام میں داڑھی، داڑھی میں اسلام نہیں، اس طرح کی ٹاپک چل رہے تھے نا۔ تو تم لوگ جو ایجوکیشن سسٹم اس میں تم لوگ کیا فیل کرتے ہو، کس طرح کی چیزیں ڈسکشن کرتے ہو؟ میرا تو اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ آج کل کیونکہ آزاد سوچ کے مالک ہیں ہر کوئی، سبھی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، سب اتنے زیادہ لبرل اور گھر سے اتنی آزادی، اور گھر سے اور معاشرے نے بھی اتنی آزادی ان کو دے دی ہے، اور سب رائٹ سب کو مل گئے ہیں اتنے، جن کا میرے خیال میں وہ زیادہ تر یوز سے زیادہ ابیوز کرنا اسٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنے ذہن میں جو بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مجھے چیز صحیح لگ رہی ہے تو میں یہ کر لوں گا، یہ چیز صحیح نہیں لگی، وہ اسلام کو انہوں نے سیکنڈری کر دیا، اور اپنی خود کی ذاتی جو مینٹیلٹی ہے اور جو سوسائٹی ان کو پریچ کر رہی ہے اور جو فیڈ کر رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے نیٹ فلکس ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، یہ بیسکلی ایک بیس بنا رہا ہے۔ آج ہم لوگ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ 80% جو شوز ہیں اس میں، ان میں وہ اس طریقے کی چیزیں ہم لوگ کو فیڈ ان کر رہے ہیں، جو کہ نیکسٹ 10 ایئرز میں بہت زیادہ ہم لوگ کے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہو جائے گی آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ وہ چیزیں ہم لوگ کے لیے نارمل ہوتی جا رہی ہیں۔ شروع میں ہم لوگ کو لگتا تھا کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے ہومو سیکشولیٹی ہے، یہ بہت ہی ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں، آج کل بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں یہ چیز جو ہے وہ لیگلائز کر دی گئی ہے، اور یہ چیز ہم لوگ کو فیڈ کری جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم لوگ بہت اس چیز کو ٹیبو سمجھتے تھے، ہم لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا آرڈنری کوئی چیز ہو رہی ہے، لیکن اب ہم لوگ بہت ہی نارملی لیتے ہیں، اور باقاعدہ کو رائٹ سمجھ رہے ہیں، اس لوگوں کو رائٹ ہے، یہ اس کے اوپر وہ لوگ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو رائٹ ہے۔ بالکل۔ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہے اپنا دین بنا رہے ہیں، اپنا ایمان جو ہے اپنی سوچ کے مطابق بنا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیلف اسٹڈی کر لیں، ہم قرآن اور حدیث کی لائٹ میں ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اس کا وہ مطالعہ کر لیں، اور ہم لوگ اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ لے لیں اپنے لیے، اور کسی دوسرے مفتی کے پاس یا پھر کسی مولانا کے پاس اس سے ہم لوگ اسسٹنس نہ لیں۔ وہ یہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بک جو ہمیں مہیا کی ہوئی ہے اسی سے نالج لے لیں۔ تو یہ ٹھیک ہے یا پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ بیسکلی دیکھو، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ خود بک جو ہے نا وہ بک بھی کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ بالکل، بخاری شریف ہے وہ کسی عالم کی لکھی ہوئی، ہم تک پہنچی کسی عالم کے ذریعے سے پہنچی، اور ہم نے جو پڑھی کسی عالم سے پڑھی، ادروائز وہ بک نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ایک تو بیسک ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو تم نے کہی بڑی اچھی کہی، جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے لبرلزم میں، کہ جی سیلف اسٹڈی، خود پڑھو، خود عمل کرو، خود چھوڑو، جو کرنا ہے وہ اپنا چھوڑ دو، جو لینا لے لو۔ بات ساری یہ کہ دوسری بات تم کہہ رہے تھے کہ جو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لو، بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم کسی طرح سے بلانگ کر دیتے ہیں قرآن حدیث سے، کہ جو میں جو سوچ رہا ہوں وہی قرآن حدیث ہے، میں جس کو غلط سمجھ رہا ہوں قرآن بھی اس کو غلط سمجھ رہا ہے، تو یوں کر کے اپنے چیزوں کو ہم نے غلط بنا دیا کہ جو صحیح چیزیں، حالانکہ جو اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے سائنس کا مطلب ہوگا موبائل ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ٹیلی فون کرنا ہے، کوئی وائرلیس کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہماری پنکھے ہیں، ہوائی جہاز ہے، اس کے لیے کیا ہم کرتے ہیں، ہم سیلف وہ کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز خراب ہو گیا میں خود ٹھیک کر لوں گا، ایروپلین ٹھیک کر لوں گا، موبائل ٹھیک کر لوں گا۔ آپ کو ایک چھوٹے سے سیل فون کے لیے بھی ایک ٹیکنیکل کسی مینٹیننس کمپنی کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ کی پوری ایک ایٹمی پلانٹ ہے وہ لگا ہوا، تو اس کے اندر جو سائنٹسٹ ہیں اور وہ ایک تعلیم کے پروسیس سے گزرے تب جا کے وہ کہیں اس کے اوپر ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ جس کام کو کریں۔ قرآن حدیث کو تو ہم نے ایک نارمل کتاب سمجھ لیا، جو کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوئی،
تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی, اس کو سمجھنے میں یعنی صحابہ کو پوری زندگیاں لگیں. ہم کہتے ہیں قرآن کھولو, ترجمہ پڑھو, اسٹڈی کرو, جو آپ کو اچھا لگا کرو, تو اچھے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی نان مسلم سے شادی کر لو, کسی سے بھی شادی کر لو, شراب کو جو نا وہ فلاں چیز سماج کے حلال کر لو, اس طرح کی چیزیں کر لو, یہ سب چل ہی رہا نا. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اس طرح ہے, جو آج کل سوشل میڈیا پہ اسکالر چل رہے ہیں, وہ ان میں بہت بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ علماء, جس طرح ہم نے بھی سنا ہے کہ علماء پچھلے جو دور کے تھے وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث خود سے نہیں پڑھو, گمراہیت میں چلے جاؤ گے. بالکل. لیکن ان کا سوال یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن تو خود ہدایت کے لیے آیا ہے, حدیث تو خود ہدایت کے لیے آئی ہیں, تو خود انسان پڑھے کیسے گمراہی پہ چلے جائے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہی تو بات ہے نا, مسئلہ یہی تو ہے کہ اگر قرآن ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جب اقرا نازل ہوئی تھی پورا قرآن کریم کمپلیٹ دے دیا جاتا کہ بھئی آپ یہ قرآن کریم دے کے آپ ایک طرف یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں. اس قرآن کی پریکٹیکل کے لیے 23 سال آپ نے مجاہدے, کہیں میدان جہاد, کہیں مال غنیمت, کہیں جو نا وہ فتوے, کہیں قضا, کہیں عدالت, یہ ساری چیزیں پریکٹیکل جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس قرآن کو پریکٹیکلی سمجھانا ہے. اگر وہ صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی ہوتا ہے, جیسے لوگ سمجھتے ہیں عربی کا پڑھ لینا کافی ہے, عربی اس کو قرآن کا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں علامہ اقبال کی کلیات اقبال ہے, تم پڑھ سکتے ہو خود اس کو؟ تم پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے نا. اردو ہماری مادری زبان ہے, تو کلیات اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو ادب میں ماسٹر کرنا ہوگا, پی ایچ ڈی کرنا ہوگا, جب جا کے سمجھ میں آئے گا, ورنہ علامہ اقبال کے اشعار ہمارے سر سے گزر جائیں گے. تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بغیر کسی استاد کے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ اسکالر میں سمجھتا ہوں دین کے بہت بڑے, ایک اسکالر تو کہنا بھی ان کے پاس ایک وہ ہے, صرف داڑھی رکھ لینا, پگڑی پہن لینا اور اسلام کو ڈسکریج کر دینا, یہ دین کی خدمت نہیں ہے. یہاں تو اتنے بڑے بڑے بلیفز کو جو اسلام کے ستون ہیں ان کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں, بڑے پیار سے, محبت سے, قرآن حدیث کا نام لے کے اتنے بڑے بڑے عقائد کی جڑیں ہلا دی گئی ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے, قیامت کی نشانیاں. پہلے خوارج آئے, معتزلہ آئے, اور پتہ نہیں کتنے کتنے ناصبی آئے, ایسے تو فتنے آئے. ایسے نہیں پہلے بھی فتنے نہیں آئے. خلق قرآن کا ایک فتنہ کہلاتا تھا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے ائمہ کو وہ یعنی کوڑے لگائے گا, اصولیاں دی گئیں. تو آج کے بھی فتنے ہیں بہت بڑے بڑے کہ جی وہ کسی طرح سے سیاستہ کو بھی ڈاؤٹ فل کیا جا رہا ہے. جو چیز اس میں سے اچھی لگ رہی ہے, ہاں یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں لگ رہی اس کو گھما پھرا کے ڈینائی کرنا ہے کہ جی حدیث صحیح نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بہرحال بات ہماری چلے تھی لبرلزم کے اوپر نا, تو وہ ماڈرن طور پہ ویسے دیکھو لبرل کوئی ہے, اگر کوئی گناہ سمجھ کے کوئی گناہ کر رہا ہے نا 70 مرتبہ بھی کرتا اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن بڑا جو جرم آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہ کہ گناہ اور پھر جواز گناہ, کہ ایک تو گناہ کرنا ہے پھر اس کے جواز بھی قرآن سے پیش کرنا ہے کہ جو قرآن میں میوزک جائز ہے, جی آپ میوزک سننے نا گناہ سمجھ کے سننے تو آپ معافی مانگ لیں گے. لیکن میوزک آپ ریفرنس دے رہے ہیں, حضرت داؤد میوزک کرتے تھے, جھرنے بہہ رہے ہیں, میوزک کی آواز آ رہی ہے, پتے سڑسڑاہٹ کرتے ہیں اس میں میوزک کی آواز آ رہی ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کریشن کو نا وہ سنگر بنا دیا, موسیقار بنا دیا, کہ انسٹرومنٹ بنا دیا جو میوزک کر رہے ہیں. بھائی وہ نیچرل چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کو اپنے گناہ گار کی شیاطین کی جو چیزیں اس سے نہیں ملائے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہو رہی ہے کہ حرام کو حلال کرنے کے لیے, گناہ کو جائز کرنے کے لیے جواز گناہ, یہ چیز صحیح نہیں ہے میرے نزدیک تو بالکل, بلکہ اسلام کے نزدیک صحیح نہیں. میں کیا ہوتا ہوں, میری کیا حیثیت ہے. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے خود سے ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے. ایک ڈفرینس تو نہیں, ہم لوگ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بیسکلی ایکسٹریمزم پہ اور ایک آزاد سوچ اور آزاد خیال کے جو لوگ ہیں ان میں. جیسے ہم لوگ اپنے خاندان میں بھی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو میوزک بالکل بھی نہیں سنتے, جیسے دوسری چیزیں بالکل بھی ایسے کام نہیں کرتے جو کہ ناجائز ہیں, حرام ہے اسلام میں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب فار ایگزامپل جو ہم ہی ہیں, ہم میں سے ہی ہیں جو وہ لوگ کام کرتے ہیں. اب ہم لوگ دوسرے لوگوں کو جو وہ کام نہیں کرتے, ہم لوگ ان کو کہتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, اور ہم لوگ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. حالانکہ وہ جو ہیں وہ صحیح اسلام فالو کر رہے ہیں, ہم خود وہ صحیح اسلام فالو نہیں کر رہے. لیکن ہم لوگوں نے خود سے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کسی چیز کے لیے یہ چیز خود سے مان لیا, پارٹی بنا رہی ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے نا. اور اس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں صوفی بن رہا ہے بہت زیادہ. اس سے بھی سادہ الفاظ میں کہتے ہیں حاجی ثناء اللہ کا پوتا بن رہا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. بہرحال چلو اللہ پاک سب کو ہدایت دے, جو ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.